جی ٹی وی کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور حالیہ دنوں میں اسلام آباد میں بیٹھ کر اس کے ارد گرد کشمیر، گلگت بلتستان اور پھر ادھر خود اس جڑواں شہر اسلام آباد، حتیٰ کہ یہاں پر ایک کہتے ہیں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک افسر جو ہے گاڑی میں بیٹھا تھا، اترا اور بیٹی سمیت ندی میں بہہ گیا، پتہ نہیں نالے پہ کھڑی تھی یا کہاں کھڑی تھی وہ گاڑی۔ اور یہ ہمارے حکمراں جو اس چند میل کے فاصلے پر ایوان قومی اسمبلی میں ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک دوسرے کے تھپڑ مار رہے ہیں، گھوسے مار رہے ہیں کروڑوں۔ میں نے ابھی ٹکٹ جو ہے انہوں نے 1.1 ارب روپے کے ٹکٹ لیے ہیں، 600 فیصد انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ قومی اسمبلی ان کی کمیٹیوں کے لحاظ سے کروڑوں پہ دیکھیں، اور یہ بتائیے کہ ان لوگوں کو کتنی مدد ملی ہے۔ جو گلگت بلتستان میں کانگریس میں بھی اپنے مہمان سے پوچھ رہا تھا کہ 28 لاکھ لوگ ہیں، خود بڑی لمبی طویل جنگ کر کے پاکستان میں شامل ہوئے، آج ہی پاکستان سے محبت ہے جس کی سزا یہ لوگ جھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، گلگت بلتستان تو بہت دور ہے، کوئی 12 گھنٹے کے فاصلے پر، ان کی آمد و رفت جہاز پر ہے، کوئی پاکستان سے لینا دینا نہیں، الٹا یہ بنے ہوئے ہیں چٹان ادھر سے جو ہندوستان سے آنے والے کو بھی، اور ایک زمانے میں خنجراب کے راستے چائنا والوں کے لیے بھی۔ اور اس تمیم جس طرح کی یہ زندگی گزار رہے ہیں، جدوجہد کی، قربانیوں کی، ان کے لوگ سینکڑوں میل دور آ کے کام کر رہے ہیں، اس کا یہ سزا انہیں یہ مل رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جناب اس بات کی پیشن گوئی ہو چکی تھی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ترجمان پنجاب نے ہمیں کہا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ اس بار بارشیں زیادہ ہوں گی۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو نام لینا نہیں چاہتا، یہ سیلانی اور چھیبا اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے سینکڑوں کی تعداد میں جو اربوں ڈالر لیتے ہیں ساری دنیا والوں سے، ان کے فلاحی ادارے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ان کے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ خود حکومتی ادارے کہاں ہیں؟ اور اگر کچھ کر رہے ہوتے تو آپ کو کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہوتی۔ یہاں میرے ساتھ فیض اللہ صاحب ہیں، حکومت گلگت ترجمان، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر زینب نعیم ہیں جن کی ماحولیات پر، اس ساری صورتحال پر نظر ہے۔ شکریہ آپ تشریف لائے، اور مجھے آپ سے تھوڑا سا تعارف ہوا، کچھ خیال ہوا تو لوگوں کے ساتھ، کیونکہ مجھے گلگت بلتستان پتہ نہیں تھا، میں سمجھا ایسی مظفر آباد ہے، آگے جائیں گے نیلم 2 گھنٹے کا فاصلہ، ادھر پشاور نہیں، چلو طورخم چلے جائیں گے وہ بھی 3 گھنٹے کا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، گلگت بلتستان تو آپ جا ہی نہیں سکتے، اور جانا چاہیے، خیر ہمارا ملک ہے، بڑا تفریح کا علاقہ ہے۔ تو یہ جو ہر سال آتی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس سے یہ بربادی ہوتی رہتی ہے، تو آپ کا جو وفاق کے تحت یہ براہ راست ادارہ ہے غالباً، اور خاص طور پر آپ کے پروونس کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہوتے، نہ عملہ نہ افراد، تو اتنی بڑی تباہی بربادی جو اتنے دنوں سے ہو رہی ہے، کہتے ہیں 20 ارب کا نقصان ہے۔ یہ 20 ارب روپے کیا ہے، 10 ارب روپے زیادہ دے دیتے، یہ تو اگر آپ کا کیلکولیٹڈ ہے، جاں بحق ہیں، لاپتہ ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہوتا رہا، تو آپ سے پوچھوں گا نا ترجمان حکومت گلگت بلتستان سے، کہ بالکل بے بس حکومت ہے آپ کی، ربر اسٹیمپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے گلگت بلتستان پہ بات کی، اور گلگت بلتستان جتنا ریموٹ ہے، فار فلنگ ہے، اتنا پاکستان کے قریب ہے۔ ہماری دھڑکنیں، دل کی دھڑکنیں پاکستان ہیں، اور ہم بغیر سپاہی کی وردی ہے، بغیر وردی کے سپاہی ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں جو افسوسناک واقعات ہوئے، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو آپ نے الیبوریٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو آج بھی ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے، گلگت بلتستان انتظامی طور پر پاکستان کا 5th پروونس ہے، اور وہاں کے لوگوں نے 1947 میں اس خطے کو خود ریولٹ کی، آزادی لی ڈوگرا رجیم کے خلاف۔ وہ اس جذبے کے تحت کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بر صغیر کی سینے پر معرض وجود میں آیا تھا، وہ ایک جذبہ تھا جو ہمالا، ہندوکش اور کراکرم کی پہاڑوں کے اندر باز گشت وہ سنائی لگی، تو وہاں کے لوگوں نے ڈوگرا رجیم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، کشمیر کی طرح جس طرح کشمیر کی طرح۔ گلگت اسکاؤٹس جو وہاں کے مقامی اسکاؤٹس تھی، اس نے بھی اپنے بریگیڈیئر کے خلاف بغاوت کی۔ گنسارا سنگھ بریگیڈیئر جو اس وقت کے گورنر تھے، اور اس کو ریوولٹ کر کے اس خطے کو آزاد کیا، اور میر آف نگیر اور حمزہ نے اس وقت مسٹر جناح کو خطوط لکھے جو کراچی میں ہوتے تھے، اور اس خطوط کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کے لوگ ایک لافانی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر انکنڈیشنل اس ملک کے حصہ بننا چاہتے ہیں۔ گو کہ اس وقت جواہر لال نہرو جو ہے وہ اقوام متحدہ میں جا چکے تھے، سیم جیسے کشمیر میں ہوا۔ جنرل اقبال خان نے اپنی کتاب میں ویسے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور آپ کے پونچھ کا بھی ذکر کیا ہے، جواہر لال نہرو بھاگ گیا، وہاں کا بھی ڈوگرا بھاگ گیا تھا سری نگر سے۔
बिल्कुल वहां तक हमारी ट्रूप्स से, गिलगित की भी ट्रूप्स, आपके गए कर्नल हसन हमारे जो आज़ादी के हीरो थे वो कश्मीर तक गए, वहां तक रिवोल्ट किया उस इलाके को। उसके बाद जब अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो उस वक्त जो हमारा केस था, हम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से अलग हो चुके थे, लेकिन उस वक्त ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो केस गया उस वक्त ये कहा गया कि कश्मीर डिस्प्यूट का गिलगित बल्तिस्तान हिस्सा डिक्लेयर किया गया, क्योंकि कल को प्लेबिसाइड होगा तो ये मुस्लिम वोट भी पाकिस्तान को पड़ेगा। खैर वो डिस्प्यूट कश्मीर का हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान डिक्लेयर हुआ और आज तक 77 साल बरस गुजर गए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने गिलगित बल्तिस्तान वाहिद टेरिटरी है जो जुड़ने की बात करती है, इस मुल्क के साथ आज भी शामिल होने की बात करती है। हाँ, आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से निकलने वाला नौजवान जब भी गाड़ी पे या बाई एयर ट्रेवल करता है तो उससे पूछे आप कहाँ जाते हो, वो कहता है हम इस्लामाबाद जाते हैं। ये इस्लामाबाद हमारे दिलों के करीब। बताएं कि ये जो ख़ास तौर पे आता है, ये इसका सबब तालिब इल्म की ऐसे तस्लीम करने दें। हम लोग बड़े अपने कराची शहर से निकलते, इस्लामाबाद वाले को पता नहीं, मेरे ख्याल जब दिन सेनेट कौमी असम्बली के पास जब आएगा ना दरियाई रेला, तब इन्हें पता चलेगा जब अंदर फंस जाएंगे ये लोग। मुझे भी बताएं कि ये सबब क्या होता है, यानी ये जो पहाड़ों से पहाड़ टूट फूट होती है, दरिया बंद तोड़ देते हैं, इस बड़े पैमाने पर जो आया इसका अब ये जो तबाही है, मैं मुख्तसर से आपसे बताता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान एक डिजास्टरियस इलाका है, 28,000 मुरब्बा मील का लगभग का इलाका है, 18-20 लाख की आबादी के अंदर। के से थोड़ा सा छोटा से रकबे के एतबार से खैबर पख्तूनख्वा से थोड़ा सा छोटा एरिया है, डिजास्टरियस एरिया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 8,000 ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे, 8,000। और उसके अलावा वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की 5 बुलंद तरीन ऐसी चोटियाँ हैं जो 8,000 फीट से बुलंद है, 8,000 मीटर से। ये K2 कराक्रम, हिंदुकुश और ये गशापुरम, मशापुरम, ये सारी जो माउंटेन्स हैं। उसके अलावा 97% माउंटेनिश एरिया है, यानी माउंटेन्स वहाँ पे हैं। और वहाँ पे जो भी कराक्रम हाईवे शाहरा रेशम या शाहरा बाबूसर गुजर रही, वो पहाड़ों से और घाटियों से, वादियों से होकर गुजरती है। हर साल बारिशें होती है। डिजास्टरियस होने से ये है कि वहाँ पे बर्फ़ हो तो तोदे गिरते हैं, बारिशें हो तो रेले आ जाते हैं, और जलजले हो तो पत्थर कट के नीचे आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का जो डेवलपमेंट है वो बहुत आसान है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है, और वफाक पे हम डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का फिक्स्ड बजट है और वो ग्रांट एंड एड पे चल रहा है। ये जो 20 अरब का नुकसान आपने बात की है गिलगित बल्तिस्तान की, इसको हम कहाँ से मैच करेंगे? और वफाकी हुकूमत से यही तवक्को है। एक बात इस लिहाज से हसाब है, मैं डॉक्टर साहब को बताऊँगा कि खुंजरात यानी चाइना, अगर हम बाकायदा बहुत अच्छी सड़क बन जाए, उसको अगर हम तिजारत के लिए इस्तेमाल करें, और सिपेक को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए, ये स्ट्रेटेजिकल बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। रीजनल कन्फ्लिक्ट का ताल्लुक यहाँ से है, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट का ताल्लुक यहाँ से, सिपेक में कुछ इसको नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी का ताल्लुक गिलगित से। सिपेक का यहाँ से आगाज होना गिलगित बल्तिस्तान के लिए खुश आइंद है, और हम समझते हैं कि सिपेक के यहाँ से गुजरने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में जो तामीर और तरक्की का सफ़र होगा वो नया सफ़र होगा। डॉक्टर साहब, आपने वो तफसील सुन लिया। मैंने सोचा कि ये रिमोट एरिया के लोग हर लिहाज से महरूम हैं। बलूचिस्तान हुआ, गिलगित बल्तिस्तान हुआ, एक तक कश्मीर हुआ, यहाँ तो आप देखिए ना, वो अभी कौमी असम्बली सेनेट में लाखों रुपए की तनख्वाहें वाले एक दूसरे के थप्पड़ मार रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। अरे भाई, थप्पड़ मारे, एक दूसरे को ज़मीनों पे गिराएं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ें, इसका हम लोगों से क्या ताल्लुक? इन्हें ये फिक्र नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जिन्होंने एक तवील जंग करके लड़ाई लड़ी थी, कश्मीर के लोग खुद यहाँ जो तबाह बर्बादियाँ हैं, इन पर खबर नहीं है। सॉरी टू से, खुद मैं मीडिया से मेरा बरसों से ताल्लुक़ है, अफसोस होता है इन एरिया में हमें खबर तक नहीं पहुँचती कि वहाँ क्या होता है। जहाज़ नहीं जाते, नुमाइंदे नहीं होते। आप जो क्लाइमेट चेंज की बात करती हैं, इस बारे में क्या कहेंगी? क्या गिलगित बल्तिस्तान भी क्लाइमेट चेंज में आता है, क्लाइमेट चेंज का शिकार होता है, या वहाँ हाल इस पूरे एरिया की चबल के इसको मैं वसी कर लूँ? डॉक्टर ज़ैनब जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहैसियत एक्सपर्ट यहाँ बात करूंगी, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उस पे जो आपके पास मेहमान बैठे हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैंने ऐसे थप्पड़ मारने की बात कर ली, सॉरी का मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ, वो मैंने कह दिया, जरा मजाक, थोड़ी अब नहीं कहूँगा। जी, बेसिकली क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूँ तो आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि इस साल गिलगित में जो टेम्परेचर हुआ है वो पहले इतना हाई नहीं होता था, यानी गर्मी बहुत पड़ी है। अच्छा। दयामर में जो अभी इस दफा जो सैलाबी रेले आए हैं, उनमें गारा बहुत ज्यादा है जो पहले कभी नहीं आया। तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि पहाड़ों पे बर्फ इतनी तेजी से मेल्ट हो रही है कि बर्फ के नीचे वाली मिट्टी जो है वो ढीली पड़ गई है। इसमें ये तो चले हो गया क्लाइमेट चेंज। दूसरा मसला हुआ क्लाउड बर्स्ट, यानी बादल फटे, वो भी क्लाइमेट चेंज। लेकिन अब एक और चीज हमें देखनी है वहां पे, जो कि थोड़ा क्लाइमेट चेंज से हटके थोड़ा हमारा अपना मसला है। वो ये है कि बर्फ के नीचे जब मिट्टी ढीली होती है, उसमें बहुत बड़ी वजह एक ये होती है कि वहां दरख्त
तेजी से काटे जाते हैं। जब दरख्त काट दिए जाते हैं तो पहाड़ों पे मिट्टी ढीली होना शुरू हो जाती है, जो अपने साथ साथ, क्योंकि बर्फ मौजूद होती है, वो साथ साथ मिल के गारा बना देती है। बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, उसमें छोटे पत्थर भी और मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े शामिल हो जाते हैं। वो गारा अब नीचे आ रहा है, जो अपने साथ साथ तबाही लेकर आ रहा है सैलाबी रेलों की वजह से। तो इसमें क्लाइमेट चेंज तो है, लेकिन साथ साथ हमारी अपनी मिस गवर्नेंस भी है। अब थोड़ा सा इसको मैं लिंक करूंगी हमारी गवर्नेंस के इश्यूज के साथ। बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के चैलेंजेस बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत चैलेंजेस वहां फेस कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी हल हो जाएं। लेकिन वहां की फॉरेस्ट गवर्नेंस इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट है। ये सिर्फ मैं बात नहीं करी, वहां पे रहने वाली कम्युनिटीज जिनके साथ हम एंगेज होते हैं वो भी बताते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब वहां पे इंडिजिनस नॉलेज यानी लोकल कम्युनिटीज को पता होता है कि बारिश किस वक्त आएगी, सैलाब कब हो सकता है, वहां इतना ये नॉलेज मौजूद है। लेकिन जब वहां डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट करने जाती हैं तो वहां पे लोकल कम्युनिटीज का की वो नॉलेज जो जरूरी है वो शामिल नहीं होता। बाहर के कंसल्टेंट्स होते हैं या दूसरे शहरों के लोग होते हैं जिनको गिलगित की लोकल ग्राउंड रियलिटीज का इतना पता नहीं होता, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी जो है वो फेल हो जाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो वहां हम फेस कर रहे हैं। इन एडिशन टू क्लाइमेट चेंज, इस साल गिलगित के ग्लेशियर्स जिस तेजी से पिघल रहे हैं इस साल से पहले इतनी तेजी से कभी नहीं पिघले थे। तो अब हमें ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए कि ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत स्पीड अप हो गई है और गिलगित में साफ पानी के ज़खायर भी अफेक्ट हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, अगर हमने अपनी फॉरेस्ट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन नहीं किया और इस तरफ ध्यान नहीं दिलाया कि लोगों का जो नॉलेज है कम्युनिटी का क्लाइमेट स्मार्ट एक्शन के हवाले से, उसको इंटीग्रेट करके गवर्नेंस सिस्टम वहां स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जी फराग साहब बताइए, ये तो कह रहे हैं आप लोगों को जिम्मेदार ठहराने कि आप लोगों को इस बात का शऊर ही नहीं है, आपकी जो मैनेजमेंट है वो ये काम ही नहीं करती। ये लोग जो बाहर से लोग आके मदद किस तरह करें, जो लोकल आदमी जानता है वो तो बाहर वाला नहीं जानता। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के सूबे की जो मैंने बात की थी, ये वफाक पर इन्हिसार करता है वसाइल के बगैर। हुकूमत को छोड़ें, ये लोग जो काम करते हैं बाहर वाले आके, नहीं, वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं, आज तक कुछ प्रोजेक्ट ने जीरो का रिजल्ट नहीं दिए हैं? जो ग्लोव प्रोजेक्ट के नाम पे, देगर मैं नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पे, नहीं ले लीजिए, क्या देखिए बहुत सारे दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका रिजल्ट जीरो है। सिर्फ वो सेमिनार्स की हद तक हैं, प्रोग्राम की हद तक है, तकरीबात की हद तक है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कुछ भी नहीं दिया। कम्युनिटी उनको सपोर्ट करती। आज भी देखें, उन इदारों ने जो करोड़ों रुपए लेके आए हैं, डॉलर्स लेके आए हैं बैरूनी इदारों से, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया? उन्होंने जस्ट यहाँ तक कुछ रजाकार पैदा नहीं कर सके। आज भी अगर शारा बाबूसर पे अगर रेस्क्यू किया है लोगों को, तो वो लोकल लोगों ने किया, वहाँ की कम्युनिटी ने किया, वहाँ के मुकामी रजाकार ने किया है और वहाँ के गवर्नमेंट के इदारों ने किया है। मैं तो बहुत शिकवा करता हूँ इन NGOs से, इन इदारों से कि गिलगित बल्तिस्तान के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हैं और वहाँ पे ग्राउंड पे कुछ भी नज़र नहीं आता। हमें अफसोस होता है शदीद इस बात पे कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो कोई ठोस कंक्रीट काम हुआ नहीं है। मैं बरलवी साहब आपकी प्रोग्राम की वसातत से ये कहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के गुज़िश्ता दिनों जो बदकिस्मत दिन था, जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, गिलगित बल्तिस्तान के इलाका घांचे बुरी तरह डैमेज हुआ। सिकरदू का कुंदुस, ज़िला गिजर, गिलगित की जुतल, दयोर और उसके इलाका शिकारकुई का इलाका, दियामर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ। उसमें बटोगा, थोर, अच्छा खिनर, तांगीर और चिलास के इलाके मोहल्लिका। और ये देखें पूरा एक बस्ती बाबूसर टॉप से लेकर यहाँ तक ये पूरी मिट गई है। ये जो बस्ती है, नयाट है, लोश है, द्योंग है, गनी खुन बाला, अलम खुन पाइन, देवर, परिका, सार, जल, डसर, ये वो मुकामी बस्तियां हैं जो वो उजड़ गई है। बिल्कुल ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, हमने भी एहतियात नहीं किया होगा, इंसानी बुनियादों पर हुकूमत की कोताहियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ को नेशनल लेवल पे सिंसियर बुनियादों पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे जितने भी इदारे हैं, जो NGOs हैं या दूसरे इदारे हैं, उनको सिर्फ फंडिंग के हसूल नहीं बल्कि वो कंक्रीट बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहिबा। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से 100% एग्री करती हूँ कि वहाँ पे मैं बात ये कर रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे जाके वहाँ की कम्युनिटीज को मिला के शामिल करके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। जब तक वो शामिल नहीं होंगे तो यही होगा। जो इस दफा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फेल हो गए, वो इसलिए फेल हो गए कि देखें बाबूसर में जब उनको पता है टूरिस्ट का रास्ता कौन सा है, वहाँ की कम्युनिटीज जानती हैं कि पहाड़ों से लैंडस्लाइड किस वक्त और कैसे हो रही होती है, तो बचने का रास्ता कौन सा है। तो सैलाबी रेला आता है तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम किधर लगाने की जरूरत है। अब मैं इस्लामाबाद
اسلام آباد سے جا کے میں خود بتا دوں جی یہاں پہ لگا دیں اور لوگوں کو شامل نہ کروں تو وہ ارلی فارورڈنگ سسٹم فیل ہوں گے اور انویسٹمنٹ ضائع جائے گی. تو یہ بات سے تو میں ایگری کرتی ہوں. لیکن جہاں تک بات ہے لوکل گورننس کی تو دیکھیں ٹورسٹ سیزن ہوتا ہے پر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سیلاب آنے والے ہیں تو آپ خود ہی وہاں پہ ٹورسٹ کو کنٹرول کر لیں یا روک لیں, وہاں جانے مت دیں جبکہ سچویشن ایسی ہو رہی ہے. یہ کیسے روکیں گے ٹورسٹ کو آنے کو؟ جہاں سے ٹکٹ تو یہاں سے ملتا ہے. اب اس شارع بابوسر کو کیسے بند کریں؟ وہ کہ سے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. بند ہم نہیں کر سکتے. الرٹس ہم نے جاری کیے تھے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بھی کیا تھا کہ بارشوں کا سیزن ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے باوجود اس دفعہ جو ہوا بڑا طوفانی تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ آسمان سے یہ آگ کی کچھ گولے طرز کی چیزیں اتری اور وہ زمین پہ پڑتی تھی تو وہاں سے پانی نکلتا تھا, اور 12 اور 13 ریلے وہاں سے بہ گئے ہیں شارع بابوسر پہ. لوگوں کے سینکڑوں گھر ملیامت ہوئے ہیں, رابطہ سڑک تباہ ہوئے ہیں. آپ تو این جی او کو ذمہ دار ٹھہرائے تھے کہ این جی او کروڑوں کا فنڈ کہاں چلا گیا, ان لوگوں نے کیا کر نہیں رہے نا, وہ تو اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے ہیں. گلگت بلتستان کے نام پہ پیسے لاتے ہیں. جس طرح میڈم نے بات کی ہے, خوبصورت بات کی ہے, لوکل کمیونٹی کو انگیج کرنے کے بجائے وہ سیمینارز اور چند تقریبات کی فوٹیج شیئر کر کے وہ فنڈ ہڑپ کرتے ہیں. وہ ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے جو ادا نہیں کر رہے ہیں. لیکن بینگ اے گورنمنٹ گلگت بلتستان ہم اپنی رسپانسبلٹی کو ٹیک اپ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے ہماری. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے سڑکیں بحال کر لی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اطلاع نہیں دی تو ہماری غلطی ہے, کوتاہی ہے. اگر ہم نے اطلاع دی ہے پھر بھی ٹورسٹ وہاں سفر کیا تو اس کی بھی غلطی ہے. ہم نے بطور نیشن ٹیک اپ کرنا ہے. دیکھو ایک ٹورسٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, ہماری اپنی ذمہ داریاں بنتی ہیں, اداروں کی اپنی ذمہ داریاں سروی بناتا اور ہم ان کو روکیں گے تو رکتے نہیں. جہاں بارشیں ہوتی ہیں ہم نے 12 کہا یہاں پہ نہ رکے, لیکن اس کے باوجود وہ سیلفیاں بنا رہے تھے. جس دن شارع ریشم پہ یہ بابوسر پہ یہ واقعات ہوئے ہیں اس دن وہاں پہ کچھ ٹورسٹ بارش کے دوران گاڑیوں سے نیچے نہیں اترے. پولیس والا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اوپر سے ڈیزاسٹر آ رہا ہے یہاں سے رک نکلو, لیکن وہ نہیں نکل رہا. ایک گاڑی بہ گئی. سیاح ہیں وہ کہتے ہیں آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے آپ کی. آمدنی کا ذریعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس وقت گلگت بلتستان کا بڑا نقصان ہے. اس وقت دیکھو ٹورسٹ وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں, ناران کاغان ویران ہے. حالانکہ بابوسر کی ٹاپ پہ یہ واقعہ نہیں ہوا. اس کو بھی مس پرسپشن ہے کہ بابوسر ٹاپ پہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں آیا. دیکھیں ڈاکٹر میں آپ کو اس سے نہیں انگیج کر رہا, آپ سیاست میں لوں گا, لیکن یہ ہوں گا کہ مثلا جیسے گلگت بلتستان ہوا یا کشمیر ہوا یا ایون میں تو خیر بلوچوں کو بھی کہوں گا, وہ بھی شامل ہوئے ہمارے میں. یہ جو ہم لوگ اسلام آباد پنڈی میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بارشیں ہوتی ہیں تو آم خریدتے ہیں, مری جاتے ہیں, ٹھاٹ کی ماشاءاللہ زندگی گزارتے ہیں. یہ جن جان جوکھوں میں رہتے ہیں ان ایریا میں آپ کو بھی علم ہے, ایک آدھ بار میرا جانے کا بھی اتفاق ہوا. بات تو ہم وفاق کو تو کہیں گے نا, یہ جو ہم اپنی اس پارلیمنٹ کو, اس حکومت کو, ان ذمہ داروں کو کہیں گے نا, جو کروڑوں روپے آج میں پڑھ کروڑوں روپے کی گاڑیاں آ رہی ہیں, درآمد کی جا رہی ہیں, برآمد کی جا رہی ہیں آپ کے افسران کے لیے. آپ کو بھی آ رہی ہیں نا گاڑیاں دفتروں کو. بالکل ایسا ہے, آپ مانا نا آپ نے. بالکل ایسا ہے. یہاں پہ دیکھیں میں دیکھیں جاہد صاحب میں آپ سے بات کروں, یہاں پہ ایلیٹ کلاس تک ہے نا, ایک اشرافیہ بھی ہے, اقتدار میں بیٹھے ہم لوگ بھی ہیں. دیکھو ہماری کوتاہیاں تو میں اپنی کوتاہی تو نہیں چھپاتا, مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت آفت ہے گلگت بلتستان میں. اس آفت سے نکالنے کے لیے وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جتنے ادارے ہیں, میں ایسا کرتا ہوں, مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. آپ 1 2 3 فوری طور پر کیا کہیں گے اسلام آباد کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, جنہیں نہیں ہوا تو ایک بینر بھی لے کے کھڑا ہو جاؤں گا اگر آپ کہیں گے تو پیر کے دن. جی بتائیے جلدی سے. گلگت بلتستان دیکھیں اس وقت میں 1 منٹ اسی پہ لگا رہا ہوں کہ 500 سے زیادہ گھرانے وہاں پہ تباہ ہوئے ہیں. 15 کلومیٹر کی سڑک تباہ ہوئی ہے, 27 بریجز اڑ گئے ہیں, بہہ گئے ہیں, 10 کیجویلٹیز ہیں گلگت بلتستان میں اس وقت, اور اس وقت 4 افراد جو زخمی ہیں, 15 کے قریب لاپتہ ہیں. سرچ اور ریسکیو آپریشن وہاں پہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب کی خصوصی ہدایت پہ ریسکیو 1122, دیمر پولیس, ٹورسٹ پولیس, گلگت بلتستان سکاؤٹ, افواج پاکستان سب مل کے وہاں پہ ریسکیو آپریشن کر رہی ہے. ہیلی کاپٹر سے ہم نے 200-300 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. فیری میڈو سے, دیوسائی سے اور شارع بابوسر سے ہم نے سینکڑوں لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. اور اس وقت وہاں پہ ایک بحرانی آفت کی کیفیت ہے. وفاقی حکومت اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمرانوں سے یہی استدعا اور گزارش ہے کہ انہوں نے نوٹس تو لیا ہے, بیان آیا ہے, شہباز شریف صاحب کا خوش آئین ہے, ہم سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اب ہم یہی گزارش ہے کہ 20 ارب کا وہاں پہ انفراسٹرکچر اور لوگوں کا نقصان ہوا ہے, تباہ ہوئے ہیں, ان کا اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سیلابی جو تباہیاں ہوئی گلگت بلتستان میں تازہ. اور 20 ارب کیا ہوتا ہے, 20 ارب کیا ہوتا ہے, آج میں نے کہا 1 ارب 77 کروڑ روپے کا, 1 ارب 77 کروڑ کی گاڑی, وہ واؤچر ملے ان کو جہازوں کے, اس پر معقول گرانٹ کا اعلان کریں اور ہنگامی بنیادوں پہ اعلان کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض صاحب سے مجھے آگاہی ہو رہی ہے, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل رہی ہے
کہ گلگت بلتستان جنہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے بڑی قربانیاں دیں، یہ جو پورا ہمارے ناردرن ایریا ہے نا، آج جو پاکستان کیا ہے 1,40,000-44,000 کلومیٹر جو ہے نا بلوچستان ہے، 88,000 کلومیٹر آپ کا گلگت بلتستان ہے، ادھر کا کشمیر ہے. اگر ویسا نہ ہو تو گریٹر پنجاب کی کیا رقبہ ہوگا؟ کیا آدھی آبادی بھی نہیں ہوگی؟ بنگال آپ پہلے ہی گواہ بیٹھے ہیں. اس میں پھر سیاسی بات نہیں کہوں گا، ڈاکٹر صاحبہ کہیں سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن یہ سب باتیں آنی چاہیے ریکارڈ پر. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسلام آباد کی اسٹوڈیو سے مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور میں بڑا ایک تو ذاتی طور پر بھی اپنے ہمارے گلگت بلتستان کے ترجمان عبدالرحمن صاحب سے ممنون ہوں کہ ان کے سبب مجھے اتنا، فیض اللہ فراق صاحب سے، کہ اتنا زیادہ مجھے ان کے سبب جو ہے آگاہی حاصل ہوئی. سیلاب میں ضرور میں ادھر سے گیا تھا ایبٹ آباد اور مانسیرا اور بالا کوٹ آگے پھر، لیکن میں مڑ گیا ادھر گڑھی بلّا، ادھر کاغان ناران ہوتا میں شاید وہاں بھی جاتا، ادھر ہندا وغیرہ گیا تھا. لیکن بڑے خوبصورت علاقے ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے ہم کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کے جو ہے وہ سیاحت کے ذریعے کما سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری اشرافیہ چاہے وہاں کی ہو یا یہاں کی، ان کے جو ہے وہ تو بینکاک ان کے لیے موجود ہے، سنگاپور موجود ہے، لندن تو ان کا دوسرا گھر ہی ہے جی، ایسے ہی ہے نا. تو یہ وہ سوچتے کہاں کون اس مشکل میں پڑے، یہ بیچارے لوگ ہوں گے، پھر مسائل لے کے آ جائیں گے، گھیر لیں گے. خیر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ابھی بھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی آپ یہ اس پر گفتگو کریں. آپ سیاست میں کہا جاتی ہیں. عبدالرحمن بڑے سینئر سیزنڈ جرنلسٹ ہیں وہاں کے. یہاں ہمارے فیض اللہ صاحب بیٹھے ہیں اور میں ترجمان ہیں، اور میں خیر یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ان کی حکومت کی کارکردگی، کہتے ہیں جی ہماری تو کوئی کارکردگی کیا دکھائیں، ہم تو ایک ایڈمنسٹریٹو صوبہ ہیں، ایک ہمیں گرانٹ ملتی ہے، اس گرانٹ ایک محدود گرانٹ سے، اور یہ جو ہے قدرتی آفات وہ اس کے لیے ناکافی ہے. بتا رہے تھے کہ 500 گھرانے اور کوئی 15 کلومیٹر سڑک بہہ گئی، 20 گاڑیاں بہہ گئیں. وہ خیال کریں گے کیونکہ آپ علاقے کے ہیں، ان کے یہ نا چھوٹا سا علاقہ ہے. رحمان صاحب جی کیا کہیں گے آپ ہمارے فیض اللہ صاحب کے اس آبزرویشن کے حوالے سے؟ جی فیض اللہ فراق صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں یہاں کی جو صوبائی حکومت ہے، اس نے جو سیلاب کی صورتحال کے دوران بحالی کے لیے صرف 1.5 ارب روپے مختص کیے ہوئے ہیں، جبکہ اس دفعہ جو تباکن سیلاب آیا ہے اس کے نقصانات کا ابتدائی جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 20 ارب روپے سے زیادہ کا ہے، جس میں سرکاری اگر ہم املاک کی بات کریں جیسا کہ سڑکیں ہیں، بجلی کا نظام ہے، تو اس کے علاوہ پھر جو عوامی املاک کا نقصان ہوا ہے، گھروں کا نقصان ہوا ہے، زمینوں کا نقصان ہوا ہے، درختوں کا نقصان ہوا ہے، تو یہ اربوں روپے مالیت کا بہت بڑا جو ہے نا مالیاتی خسارہ ہے، نقصان ہے. تو اب جب تک وفاقی حکومت ایک خطیر رقم گلگت بلتستان حکومت کو نہیں دے گی، گلگت بلتستان حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ان متاثرین کی مدد کرنا اور پھر بحالی کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانا. آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان میں گزشتہ کئی سالوں کے دوران جہاں جہاں سیلاب آئے، جو کنٹریکٹرز نے کام کیا ایمرجنسی میں، ابھی تک ان کو ادائیگیاں نہیں ہوئی ہیں. جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. یہ گرانٹ پہ چلنے والا ہے. میں اپنے ذرا ان سے یہ بھی کہوں گا کہ ذرا جب یہ بیان کر رہے ہیں تو ذرا وہ اسکرین پہ دکھائیں کہ کس طریقے سے جو بربادی اور تباہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے ہمیں اور ان کو تو دکھا ہی رہے ہیں آپ، لیکن یہ اصل میں دکھانا جو وہاں سے لائیو رپورٹنگ کر رہے ہیں، ذرا وہ مناظر میں تو دکھائیے ذرا کہ جو ہمارے عبدالرحمن صاحب بتا رہے ہیں. جی رحمان صاحب. تو یہ سر گلگت بلتستان میں گزشتہ کئی سالوں سے سیلابی صورتحال ہر سال رہتی ہے گرمیوں میں، اور یہاں جو بحالی کے منصوبے حکومت شروع کرتی ہے اس میں ٹھیکیدار اپنا پیسہ لگا کے کام کرتے ہیں، بعد میں کئی سال گزر جاتے ہیں، ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو دیا جانے والا بجٹ ہوتا ہے وہ گلگت بلتستان کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے.
تو یہاں کے حکومت نے حال ہی میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی وزیر اعظم پاکستان سے آرمی چیف سے مدد طلب کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں بحالی کے کاموں کے لیے 6 سے 7 ارب روپے فوری طور پر دیے جائیں. تو جب کیا تک ہوتا ہے 6 سے 7 ارب؟ وہ 600% تو تنخواہیں بڑھوانا چاہتے ہیں ہمارے چیئرمین سینٹ. اگر یہ دل سے سمجھتے ہو کہ گلگت بلتستان ان کا حصہ ہے. گلگت بلتستان کے لوگ بھی مسلمان ہیں, پاکستان سے ان لوگوں سے زیادہ قریب ہیں. ان کے باپ داداؤں نے تو انگریزوں کی نوکری کی تھی, ملازمت کی تھی, ان کے گھوڑے اور اونٹوں کو وہ سواری کرواتے تھے. حیرت کی بات یہ کہ آپ جیسے لوگ, میں نے جو بتا رہے تھے مجھے آج معلومات میں, کہ ان لوگوں نے بڑی جدوجہد کی, بڑی قربانی دی آپ کے علاقے کے لوگوں نے. بالکل مجاہد صاحب ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں گلگت بلتستان گزشتہ 77 سالوں سے پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے یہاں کے لوگ خواہش رکھتے ہیں, اس کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کی آئینی محرومیت تو اپنی جگہ, لیکن جو وفاقی حکومت کی طرف سے درکار بجٹ نہیں ملتا ہے, مالی تعاون نہیں ملتا ہے, اس کی وجہ سے یہاں پہ آئے روز اس طرح کے مسائل ہیں. مختلف سرکاری ملازمین آئے روز سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اپنے جائز حقوق کے لیے. آج بھی گلگت بلتستان کی پولیس وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے باہر سراپا احتجاج ہے اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے. جی یہ لیجیے, آپ کی تو پولیسی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. اور یہ جو یہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ وہاں گھٹ گھٹ کر, سوری ٹو سے وہ کہیں گے یہ اینکروں کے آپ لیڈر بننے لگے. وہ آپ کی گلگت بلتستان اسمبلی کو چاہیے نا جب یہ آن سیشن ہوتا ہے قومی اور سماج اسمبلی کی, وہاں جا کے کیوں نہیں بیٹھتے آپ لوگ؟ گلگت بلتستان جو ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہونے کی وجہ سے سرکاری نوکریوں کا ریشو زیادہ ہے. وہاں پہ صرف سرکاری نوکریاں اور دیگر صوبوں سے زیادہ ریشو میں ہیں. وہاں جتنے سرکاری نوکریاں گلگت بلتستان میں ہیں وہ دیگر صوبوں میں نہیں ہیں. تو الاؤنسز کے ایشو وہاں پہ ہوتے ہیں. ہمیشہ ملازمین الاؤنسز کے ایشوز پہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. ان میں تو آپ فیکٹریاں آپ تک 60 سال ایک فیکٹری نہیں بن سکی. پاک سیکٹر میں آپ نے کوئی جنگلوں کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے کون سا ایسا پروجیکٹ کر دیا؟ دیکھیں ابھی تک کوئی فیکٹری اس طرح کی نہیں بنی ہے وہاں پہ, اور فیکٹری آگے فیوچر میں ہم اس پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ فیکٹریاں بنیں گی وہاں پہ. فیوچر کیا 70 سال میں کیا کیا جو فیوچر کا بنیں گے؟ اکنامک کوریڈور کے بعد وہاں پہ جو پروجیکٹ لگیں گے, اس پروجیکٹ کے بعد وہاں پہ جو ہب بنیں گے, اس ہب کے اندر ایک لوکل ہب بھی ہے جو وہاں پہ لوکل ہماری جو پروڈکٹ بنتی ہے اس کو انٹرنیشنل چینلائز کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بات یہ ہے اس وقت بھی گلگت بلتستان ایک ایولیوشن پروسیس سے گزرتا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ دیگر ایشوز پہ ہو. اب اس ارتقاء کے سفر میں ہم آج اس موڑ پہ پہنچے ہیں تو ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے بہتر. رحمان صاحب آپ گھبرائے یہاں بیٹھے ہوئے, یہ آپ کہہ نہیں سکتے, یہ تو کہتے ہیں جی ہم تو بہتری کے. دیکھیں یہ فراز صاحب بھی اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں ذرا پیچھے جا کے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ گزشتہ 77 سالوں کے دوران گلگت بلتستان کے ساتھ جو سلوک ہوا, آج یہ حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیلی مواصلات کا کوئی ایسا مضبوط نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سڑکوں کی حالت آپ دیکھ لیں. آپ کے گلگت کے لیے ہفتے میں 3 دن فلائٹس ہوتی ہیں, 4 دن فلائٹس نہیں ہوتی ہیں. آپ بات کرتے ہیں ٹوریزم کو ترقی دینے کی, سیاحت کے شعبے کو ترقی دینے کی, آپ کی سڑکیں کی حالت جو ہے وہ خراب ہے. آپ کا فضائی سفر کا نظام جو ہے وہ متاثر ہے. یہاں پر روزگار کے علاوہ, سرکاری نوکری کے علاوہ روزگار کے لیے وسائل نہیں ہے لوگوں کے پاس. بجلی نہیں ہے سر, 22 گھنٹے کی یہاں سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب تو گرمیوں میں بھی 8 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے. پاور کے پروجیکٹس برسوں سے یہاں التوا میں پڑے ہوئے ہیں. تو وفاق کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کو خصوصی توجہ دے, یہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر فیصلے کرے. ہاں چلے جی, گلگت بلتستان کو ٹائم بھی کم مل رہا ہے, گفتگو بھی زیادہ ہوتی ہے, جسٹ کوئک. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جب صورتحال اتنی سنگین ہے, 1.5 ارب روپے آپ نے بجٹ میں رکھا ہے, 20 ارب روپے جو ہے کہتے ہیں جی اس وقت فوری ضرورت ہے, کیوں نہیں گلگت بلتستان کی جو ہے الیکٹڈ ارکان آ کے اسمبلی کے سامنے, پولیس تو آپ کے سامنے دھرنا دے سکتی ہے, آپ لوگ کیوں نہیں دے سکتے؟ دیکھیں اس میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ اس میں کوتاہیاں صرف وفاقی حکومت کی تو نہیں ہیں. گلگت بلتستان سطح پہ بھی بہت ساری فالٹ لائنز ہیں. اب ان فالٹ لائنز دیکھو, ٹیلی مواصلات کا بتایا جس طرح عبدالرحمان بخاری نے, وہاں پہ 400-500 ٹاور لگے ہوئے ہیں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کا. کنزیومر کم ہے. اب کنزیومر کم ہو گیا تو وہاں پہ دوسری کمپنیاں شہری علاقوں پہ تو آتی ہیں, ٹیلنار جیز سکردو میں آئیں گی, آبادی تھوڑی سی ہے, گلگت میں آئیں گی, آبادی تھوڑی سی ہے, لیکن وہ بہت ریموٹ علاقہ ہے, 200 گھروں میں ان کے گاؤں تقسیم میں بٹے ہوئے. وہاں کیوں جائیں گے؟ وہ اس پہ HR بھی دینی ہے, ٹاور بھی لگانی ہے, اس کو چلانا بھی ہے, بجلی نہیں ہوگی جنریٹر پہ چلانا ہے. یہ سروس دینے کے لیے شہری علاقوں کے علاوہ کوئی کمپنی تیار نہیں ہے.
वहाँ पे स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर रिमोट में अपना टावर खड़ा किया है, लेकिन डिजास्टरियस इलाका होने की वजह से जब भी सैलाब, बर्फबारी, जलजिले आते हैं, ये टावर्स गिर जाते हैं। ये वहाँ पे मेंटेनेंस का इशू है, पहले भी बताया था। फ्लाइट्स का जेन्युइन मसला है, गिलगित बल्तिस्तान में फ्लाइट्स बढ़ा दी जाए। मैं तो ये चाह रहा था कि आप इसी तरह रवा रहते, और इस तरह मैं मीडिया के हवाले से भी कहूँगा, मेरी भी कोशिश है, हमारा कैमरा जो है इस इलाके की तरफ नहीं जा पाता, एक आध झलकियाँ पता नहीं हम किस तरीके से दिखा देते हैं। अब्दुर्रहमान बुखारी साहब नुमाइंदा बड़ी तफसील से उसके बाद आए थे, और मुझे खुशी है कि हमारे स्टूडियो में आकर फैज़ुल्लाह साहब ने ये चंद किलोमीटर के फासले पर बैठे हुए हुक्मरानों की तरफ तवज्जो दिलाई। अगर उन्हें अपने एक दूसरे को थप्पड़ मारने, घूंसे मारने, एक दूसरे को नीचे गिराने से फुर्सत हो तो एक झलक इसकी भी देखा करें। इसी के साथ ही आपका शुक्रिया अदा करते हुए GTV से मुजाहिद को इजाज़त दीजिए।